آج کل دنیا کی تعلیم بہت ہے اور دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کو صحیح نہ سمجھنے کی بنیاد پر ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے کہ اولاً لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور سمجھ بھی رہے ہیں تو ان لوگوں سے سمجھ رہے ہیں جو دین کے باغی ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتاب ان سے سمجھ میں نہیں آئے گی، کتاب سمجھانے والا وہ سمجھائے گا جس پر اس قرآن کو اتارا گیا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کے براہ راست شاگرد جو آپ سے علم لینے والے حضرات صحابہ ہیں، قرآن وہ سمجھائیں گے، قرآن اور پھر ان سے جنہوں نے براہ راست لیا، جن کو تابعی کہا جاتا ہے اور جن کی تعریف خود نبی نے فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد میرے تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد میرے تبع تابعین کا زمانہ۔ قرآن کی تفسیر وہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم لی ہے، وہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی منمانی طور پر۔ اور آج کل نت نئے مسائل کھڑے کر کے جو لوگ ہمیں قرآن کو سمجھانا چاہتے ہیں، باطل طاقتیں قرآن کو موڑ توڑ کر قرآن کریم کی تفسیر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اشکالوں کی شکل میں، تاکہ ایک مسلمان کو قرآن میں شک پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھو، قرآن کا شک انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ہمارے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، کتاب التفسیر میں پہنچے، ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کا اپنا کیا ہوا ہے، الا ما سعى، اپنی کوشش ہے۔ حضرت کو فوراً ایک سوال ہوا، اور سوال یہ ہوا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اپنی کوشش کام آئے گی، جبکہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مرحوم کی طرف سے خیرات کی، صدقہ دیا، قرآن پڑھا، جو کچھ اپنے مرحوم کی طرف سے کیا گیا وہ بھی اس کو پہنچ رہا ہے، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا کیا ہوا بھی ہمیں کام آئے گا، اور آیت یہ بتا رہی ہے کہ اپنا ہی کیا ہوا کام آئے گا۔ دونوں میں آپ کو ایک تعارض سا نظر آیا، دونوں میں ایک اشکال ہو گیا۔ راتوں رات آپ نے سفر کیا اپنے استاد محترم حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کا علم ایسا نہیں ہے جو بیٹھے بٹھائے آ جائیں، قرآن اور حدیث کا علم ایسا نہیں ہے جو دنیا کی طرح چلتے پھرتے آ جائیں۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے، اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں، ہمارے اکابر کی داستانیں جب آپ سنو گے کہ کیسے علم حاصل کیا اور کس طرح محنت اور جفاکشی کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محدث حدیث شریف لینے کے لیے آئے، پڑھنے کے لیے آئے۔ امام احمد نے فرمایا کہ میرے اوپر حکومت کی طرف سے پابندی لگ چکی ہے، مجھے نظر قید کر دیا گیا ہے، میں حدیث نہیں پڑھا سکتا ہوں کوئی شکل۔ وہ محدث کہنے لگے حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کوئی راستہ نکال دیجئے، کچھ حدیث مجھے پڑھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی ہے، میں نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بالآخر اس محدث نے خود ایک شکل بتائی اور فرمایا حضرت روزانہ میں بھیک مانگنے والوں کی شکل میں بھکاری بن کر آپ کے دروازے پر آؤں گا اور بھیک مانگوں گا کہ کچھ اللہ کے نام پر دے جائیے، آپ دینے کے نام پر آنا اور ایک چھوٹی سی حدیث مجھے سنا کر کے چلے جانا۔ اسی طرح وہ محدث 42 دن تک امام احمد کے در پر بھیک مانگنے کے لیے جاتے تھے اور بھکاری کی شکل میں ایک ایک روایت سن کر کے آئے۔ یہ دین ایسے ہی نہیں آیا۔